ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و سبحان اللہ شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جس رب نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، لا تعداد درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، ہم سب کے دلوں کے بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر وقت کے اندر جس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج کی اس پرفتن دور کے اندر اس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے۔ شجر کاری سنت نبوی بھی ہے اور خدمت بھی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جس نے نہ صرف عبادات کا طریقہ سکھایا بلکہ سماجی، اخلاقی، اقتصادی اور خدمت خلق کے متعلق ہر قسم کی تعلیمات کے لیے انسانیت کو جناب بخشی ہے۔ دین اسلام صفائی، ستھرائی اور طہارت، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے تاکہ ہر قسم کی نجاست کے سبب ماحول آلودہ ہونے سے محفوظ رہے اور انسان صحت افزا آب و ہوا میں زندگی بسر کر سکے۔ آلودگی چاہے زمینی ہو یا فضائی ہو، انسانی صحت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، جس کا حل بھی ہمیں دین اسلام نے بتایا۔ ماحولیاتی آلودگی سے تحفظ کا ایک بڑا ذریعہ شجر کاری ہے، جس کے متعلق امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں خبردار کرنے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہو تو اگر وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے اس کو بو سکتا ہے، اس کو لگا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لگا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں، اس حدیث کے اندر اگرچہ نیکی کے مواقع کو غنیمت جاننے کی تاکید ہے، لیکن بے شمار نیکیوں میں سے آپ نے پودا لگانے کا انتخاب کر کے شجر کاری کی افادیت اور اہمیت کو قیامت تک کے لیے اجاگر فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اشجار، نباتات اور پودے جہاں انسان و حیوانات کے مختلف ضرورتوں کے کام آتے ہیں، وہیں انسانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات کے اندر سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ کی تعلیمات سراپا رحمت اور انسانیت کے فلاح و بہبود پر مشتمل ہے۔ آج کے دور میں حفظان صحت اور ماحولیاتی آلودگی سے تحفظ کے لیے شجر کاری پہلے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر ہم شجر کاری کریں گے تو اس سے انسانیت نہیں بلکہ تمام جانداروں کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ جس کا ہمسایہ کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔
شجر کاری کی اہمیت بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت اور دوسری بڑی موسمی تبدیلیوں نے پورے زمین سیارے کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تبدیلیاں کبھی بھیانک طوفان کی صورت میں، کبھی موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کی صورت میں جو سامنے آ رہی ہیں، پوری دنیا کے لیے تباہی اور خطرے کی گھنٹی ہیں۔ ماہرین نے مستقبل میں گلوبل وارمنگ کے باعث دنیا میں آنے والی تمام کی تمام آنے والی تبدیلیوں کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے جو کہا ہے، عالمی درجہ حرارت کے اسباب گلوبل وارمنگ کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ ہر سال گرمی کی شدت، قحط سالی اور خشکی میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر بارش ہوتی بھی ہے تو وہ تباہی اور سونامی بن جاتی ہے۔ اور اس دور کے اندر ملک پاکستان کے اندر ہم نے تباہی اور بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سب کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ یہ سب انسانی بد انتظامی اور خالق کائنات کے نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ اس فساد کا انسان خود ذمہ دار ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر فساد فی الارض سے سختی سے روکا گیا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پیدا ہو، کھیتی اور نسل کو برباد کرے۔ لیکن اگر رب تعالیٰ کے فرمان کی طرف دیکھیں تو رب تعالیٰ فساد کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ واللہ لا يحب الفساد۔ گلوبل وارمنگ کا حل شجر کاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گرداب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام بجلی کی بچت، توانائی کا محتاط استعمال، تیل گیس کے استعمال کی بچت، پلاسٹک کے تھیلے پر پابندی لگاتا، اور اس سمت میں ہمارا پہلا مثبت قدم ہوگا۔ دوسرا کام ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے ہمیں کثیر تعداد میں شجر کاری کرنا ہوگی، جس سے ہم نمایاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ درخت نہ صرف فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں بلکہ آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں، اور جس سے زندگی روانی وابستہ ہوتی ہے۔ تیسرا بڑا قدم تجدیدی توانائی، یعنی اگر ہم پر بجلی گھر واٹر ٹربائن یا سولر پینل سے بجلی حاصل کریں تو اس سے فضا آلود ہونے سے محفوظ رہے گی اور کسی زہریلے مادے کا اخراج ہوا میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا کام اس مسئلے کا حل عمومی آگاہی ہے، یعنی انفرادی طور پر اجتماعی سطح پر گلوبل وارمنگ کی حقیقت کو اجاگر کرنا اور اس کے مد مقابل اقدامات کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے، جس کا حل بھی درخت لگانے اور شجر کاری کرنے میں پنہاں ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں پاکستان کو 1 ارب درخت لگانے کی وجہ سے سراہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے اندر شجر کاری اور نباتات کا تذکرہ ایک بار نہیں بلکہ 59 بار متفرق مقامات پر خوبصورت انداز کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر درختوں، اشجار، نباتات، پھلدار پودوں کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ کھجور، انجیر، زیتون، انار، انگور، کیلا، بیری کے درختوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انجیر اور زیتون کے قرآن میں قسم اٹھائی گئی ہے، اس سے بڑھ کر زیتون اور اس کے تیل کو مبارک قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے، پھر اس سے کھیتوں اور تمام اقسام کے پھل اور سبزیوں کو اگاتا ہے، جن سے انسانیت اپنے فوائد اور منافع حاصل کرتی ہے۔ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت، علم، حکمت اور رحمت کے واضح دلائل ہیں۔ آج بھی اگر کوئی رب کا انکار کرے
یہ اس کی ہٹ دھرمی ہے اور اس کی جہالت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے ہی پانی پینا ہے، اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو، وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے یقین بہت بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک کا تمام مظاہر قدرت اور شجرکاری کو آرائش کائنات قرار دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روز زمین پر جو کچھ ہیں ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے اور ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اور مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گودا لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الشجر لما برکتہ کبرکۃ المسلم۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمانوں کی برکت ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے، میں نے سوچا کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ صرف اس لیے خاموش ہو گیا جب میں نے اپنی مجلس کے اندر دیکھا کہ 9 افراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 عظیم صحابہ موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اس لیے کہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نخلہ، وہ درخت کھجور کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات اپنے بابا عمر کو بتائی تو عمر کہنے لگے عبداللہ کاش کہ اس وقت یہ جملہ تم بول دیتے۔ اللہ اکبر، آپ کے والد کی شان و شوکت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے، ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے، سائے کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں، عمارتی لکڑیوں اور ایندھن کی صورت میں، پتوں ٹہنیوں اور گند کی مصنوعات کی صورت میں اور دوا کی صورت میں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہوا کی لودگی سے صاف کر کے آکسیجن بنانے کی صورت میں ہر وقت میں ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہاں کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبۃ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان فرمائی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی چوٹی آسمان میں ہوتی ہے۔ شجرکاری سنت بھی ہے اور خدمت بھی ہے۔ کوئی بھی رت کو چمن چھوڑ کر نہیں جاتے، چلے بھی جائیں پرندے شجر نہیں جاتے۔ ایمازون جنگل کو دنیا میں زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ جس طرح انسان پھیپھڑوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح درخت بھی زمین کے پھیپھڑے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر آکسیجن فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صاف فضا بھی مہیا کرتے ہیں۔ آئیں سنت پر عمل کرتے ہوئے شجرکاری کی مہم کا آغاز کریں، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صحابہ کا شوق شجرکاری کے بارے میں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں درخت لگا رہے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے کہا اتفعل هذا وانت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال لا تعجل علی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور ایسا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا تم مجھ پر بات کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من غرس غرسا لم یأکل منہ آدمیج ولا خلق من خلق اللہ عز وجل الا كان له صدقة
جس نے کوئی درخت لگایا پھر اس میں سے کوئی کسی آدمی یا مخلوق میں سے کسی نے فائدہ اٹھایا یا اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم اگر دوسرے صدقہ تو خیرات نہیں کر سکتے، لیکن یہ کتنا عظیم درخت ہے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن ہمارے لیے یہ درخت صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام معبد کے پاس آئے اور فرمایا، یا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام کافر؟ اے ام معبد، یہ درخت کس نے لگایا ہے؟ کسی مسلمان نے لگایا ہے یا کسی کافر نے لگایا ہے؟ فقالت بل مسلم، سیدہ ام معبد کہنے لگی، یا رسول اللہ، مسلمان نے لگایا ہے۔ فرمایا فلا یغرس المسلم غرسا فیأکل منه انسان ولا دابۃ ولا طیر الا کان له صدقۃ الى یوم القیامہ۔ اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، حشرات الارض یا کوئی پرندہ کچھ کھا لیتا تو یہ کھانا اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شجر کاری، زمین کی آباد کاری، موسم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں بے حد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ کہ موسم گرما میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ شمالی علاقہ جات میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، وہاں جنگلات اور سرسبز ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ہمیں اس نعمت کے احساس کرتے ہوئے ضائع کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ زمین پر زندگی بسر کرنا آسان ہو اور گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له بہ صدقۃ۔ کوئی بھی مسلمان جو پودا لگاتا ہے، کھیتی میں بیج بوتا ہے، پھر اس میں سے پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور شجرکاری سے ماحولیاتی صفائی اور صدقہ بھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه له صدقۃ وما سوق منه له صدقۃ وما اکل السبع منه فهو له صدقۃ وما اکلت الطیر فهو له صدقۃ ولا یرزؤه احد الا کان له صدقۃ۔ جو مسلمان درخت لگائے پھر اس میں سے کوئی کھائے تو لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، صدقے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ چوری کیا جائے اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے، کوئی جو درندے کھا جائیں اس میں صدقہ کا ثواب لگانے والے کو ملتا ہے، پرندے کھا جائیں لگانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جو بھی استعمال کرے گا مگر صدقہ لگانے والے کو ملتا ہے، ثواب لگانے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھیے، یہ ہمارے لیے جب تک وہ درخت کھڑا ہے، وہ شجر کھڑا ہے، اللہ کی قسم ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمیں ثواب فری میں ملتا رہے گا۔ اور جنت کے اندر بھی شجرکاری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن درخت لگا رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک دن میں درخت لگا رہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ فرمایا، ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ۔ تم سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمہ کے بدلے میں رب تعالیٰ جنت کے اندر تمہارے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امت مسلمہ کو سلام اور پیغام۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا، محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں خبر دے دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے
اور عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک زرخیز زمین ہے، ٹٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم اس کے اور بھی بہت فوائد ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنتی درختوں کے ساتھ اچھی اور خوبصورت لگے گی۔ اس سے زمین کو جنت نظیر بنانے کے لیے شجر کاری کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ بغیر ضرورت کے درخت کاٹنے کی ممانعت۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا بڑا سبب درختوں کی بے دریغ کٹائی ہے۔ اس لیے اسلام میں کسی عذر اور تکلیف کے بغیر کسی سایہ دار درخت یا پھل دار درخت کو کاٹنا منع ہے، بلکہ اس پر جہنم کی وعید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع صدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار، جو شخص بلا ضرورت بیری کے درخت کاٹے اللہ اسے سر کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذین یقطعون الصدر یصبون فی النار علی وجوہہم صبا، جو لوگ بیری کے درخت کو بلا وجہ کاٹتی ہیں وہ جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ سایہ دار جگہ میں بول و براز کرنا بھی شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ درخت لگانے کی اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ اسلام نے سایہ دار جگہ کو آلودہ کرنے سے منع بھی فرمایا، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بلا وجہ درخت کاٹنا، سایہ دار جگہ یا لوگوں کو فائدے کی کسی بھی چیز کو ختم کرنا حرام ہے۔ مزید لوگوں کو اذیت دینے اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والے تمام امور لعنت اور قابل مذمت ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاثہ، البراز فی الموارد وقاریۃ الطریق وظل، تین لعنت والی چیزوں سے بچو، پانی کے چشمے، جہاں لوگ پانی مہیا کرتے ہیں، پانی کے چشمے والی جگہ، اور عام گزرگاہ اور سائے والی جگہ میں بول و براز کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان جگہوں کے اندر جو آدمی بول و براز کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اس لیے میرے محترم شجر کاری کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے، مگر آنے والوں کے لیے پیڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس مہم کا آغاز کریں۔ آج سے ہر آدمی ایک ایک درخت بھی لگائے۔ اگر اس مسجد کے اندر 200 آدمی ہے، 100 آدمی ہے، 100 درخت لگے گا، اور آگے بھی اس مہم کو چلائیں تاکہ ہر آدمی شجر کاری کا کام کرے۔ جہاں ضرورت ہے درختوں کی، گھر کے اندر ہے، گلی محلے کے اندر ہے، جہاں بھی درختوں کی ضرورت ہے شجر کاری کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ماحولیاتی آلودگی کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔